نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت والذين يدعون مع الله إلها آخر سورة الفرقان ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم سورة زمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بزرگوں دوستو، سورۃ الفرقان سے دو آیات آپ نے سنی ہیں اور ایک حدیث آپ نے سنی ہے جو سنن نسائی میں آتی ہے. حدیث نمبر ہے 4009. جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوچھتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا. جب یہ آیت مبارکہ اتری تو مشرکین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے وہ الفاظ ہیں، یہ میں نے ابتدائیہ بتایا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما ان ناسا من اہل الشرک، مشرکین سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آ کر کہنے لگے فقالوا ان الذی تقول وتدعو الیہ لحسن. اے امام الانبیاء علیہ السلام، آپ جو فرماتے ہیں اور جس کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے. کیا دیکھو، یعنی مشرک ہیں اور سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ آپ جو فرماتے ہیں خوبصورت ہے. لیکن اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بتوں کو پوجا ہے، ہم نے بدکاریاں کی ہیں، ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں، تو کیا ہمارا راستہ ہے کوئی؟ یہ ان کی بات جو انہوں نے کہی حدیث میں آ گئی اور ادھر اللہ پاک ان کی بات کو بیان کیا. والذین، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ معبودوں کی پوجا کرتے ہیں اور اس جان کو جس کی حرمت اللہ نے بیان فرمائی ہے اس کو مارتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اور جو کام یہ کرے وہ سزا پائے گا. یہ سنا دیا رب کائنات نے. اب انہوں نے کہا حضور گزارش یہ ہے، ہم لوٹنا چاہتے ہیں، ہم نور اسلام سے منور ہونا چاہتے ہیں. اب آپ فرمائیں
ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک نے ان کی تسلی، تشفی اور قیامت تک کے مشرکین اور کفار کے لیے، قیامت تک کے گناہ گاروں کے لیے ایک میسیج دیا۔ فرمایا الا من تابا، اے محبوب علیہ السلام، یہ جتنے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں ان میں جو سچی توبہ کر جائے گا، سچی توبہ کرنے کے بعد ایمان پر قائم ہو گیا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اس نے اچھے اعمال شروع کر دیے۔ تین باتیں، توبہ، ایمان اور اعمال صالحہ، اس پر کاربند ہو گیا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حسنات۔ اب سوال یہ تھا کہ ہم نے شرک کی دنیا میں یہ جرم کیے، گنتیاں کر دی، 100، 200، 400، 500۔ اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی راستہ بتائیں۔ آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے، باتیں بڑی پیاری سناتے ہیں، دل کو اثر کرتی ہیں، کریں تو کیا کرے، لیکن ہمیں یہ راستہ بتا دے کہ اگر ہم توبہ کر جائیں، مسلمان ہو جائیں اور آپ کے پیروکار ہو جائیں، پھر کیا بنے گا، کیا ہمارے لیے حکم آئے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب علیہ السلام ان کو فرما دیجئے کہ تم توبہ کر لو، ایمان لے آؤ اور اعمال صالح شروع کر دو، تو میں تمہارا خالق اور مالک تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میں تمہارے پچھلے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل فرماؤں گا۔ یہ اس دعوت کے نتیجے میں ہے جو آپ دعوت دیتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دعوت و تبلیغ برے کو بھی کرنی چاہیے۔ آ جا کے مسجد میں دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی پڑھ رہے ہیں۔ مسجد والے تو پہلے نماز پڑھے نا، وہ جو باہر ہیں، دکانوں میں ہیں، بازاروں میں ہیں، ان کے پاس دین تب پھیلا ہے، دین تب پھیلا ہے۔ جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم 7 آدمی تھے اور ہمارے پیارے قریب آقا علیہ السلام نے ہمیں بھیجا اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کا پیغام سنانے کے لیے بھیجا۔ تو جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک اونٹ تھا ہمارے پاس، اور نحن 6 نفر، 7 ہم آدمی تھے، ایک اونٹ تھا، اور فنک کے بعد اقدام ہونا، ہمارے جو پاؤں تھے پھٹ گئے، شدت کی گرمی تھی، زمین تپ رہی تھی، ہمارے پاؤں پھٹ گئے، اور فرماتے ہیں نقبت قدمایا، ہمارے پاؤں پھٹ گئے، وسقطت اظفاری، اور ناخنوں کے جو پاؤں کی ناخن تھے وہ اکھڑ گئے۔ اللہ اکبر، اندازہ کرے کتنی شدت کی دھوپ ہوگی، زمین تپ رہی ہوگی، جب وہ زمین پر پاؤں رکھتے تھے تو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاؤں پھٹ گئے، چھالے پڑ گئے، ناخن اکھڑ گئے، اور ہم نے کیا کیا، چنانچہ ہم نے اپنے پاؤں پر کپڑا لپیٹ لیا کہ جانا ضرور ہے کیونکہ ہمارے آقا پاک کا فرمان ہے۔ اس پاؤں کی کیا پرواہ ہے، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ کرنی۔ یہ کون ہیں جن کے طفیل آج ہم مسلمان ہیں، ان کی محنتیں آج ہمیں نور دے رہی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 4128 نمبر۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ایک بات بھی ہمیں معلوم ہے اس کو پاس آگے پہنچا دیں۔ اور دیکھیں سورۃ المائدہ 6 پارہ 5 نمبر صورت ہے، پارے کا 14واں رکوع شروع ہوتا ہے، سورت کا 10واں شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 67 نمبر ورس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ کے رب نے جو کچھ آپ پر اتارا ہے آگے پہنچایا۔ ہمیں فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے بلغ ما انزل الیک، جو ہم نے اتارا اس کو آگے پہنچا دو۔
انہیں اللہ پاک نے اتنا بڑا قرآن اتارا، 114 صورتیں ان پر اتری ہیں، 30 پارے اترے ہیں، اور آپ نے سارے کے سارے لوگوں تک پہنچایا۔ کیا مجھے جو ایک بات آتی ہے میں آگے پہنچاتا ہوں؟ اپنی باتیں تو میں کرتا ہوں، لیکن کیا وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات کیوں نہ، کیا میں کام کرتا ہوں؟ کیا اپنی بیوی کو کہتا ہوں، اپنے بچوں کو کہتا ہوں، بھائیوں سے کہتا ہوں، احباب سے کہتا ہوں، گاہک سے بات کرتا ہوں، ہمسائے سے بات کرتا ہوں؟ یہ مجھے سوچنا ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پھٹ گئے ہمارے پاؤں، ہم نے کپڑے اوپر لپیٹ لیے اور ناخن ہمارے اکھڑ گئے، لیکن ہم وہاں پہنچے جہاں سرکار کائنات فرمایا چلے گا۔ اللہ نے ہمیں کامیابی دی، ہمیں فرمایا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات کیوں نہ، اور آپ کو اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجیے جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا۔ آپ نے پورے 30 پارے لوگوں تک پہنچا دی، اور آج وہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے۔ یہ سارے میسیج ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ پاک نے ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام پر اتارے ہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اور پھر سورۃ الشورى کی آیت مقدسہ نمبر ہے 7، 42 نمبر سورت ہے، 7 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے پیارے نبی علیہ السلام ہم نے اسی طرح آپ پر عربی زبان میں قرآن اتارا ہے۔ کس لیے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکہ مکرمہ والوں کو ڈر سنائیں۔ ام القریٰ کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو، اور ارد گرد بھی جائیں اور طائف کے لوگوں کو بھی باتیں سنائیں، گرد و نواح میں بھی جائیں۔ وَتُنذِرَ یوم الجمع لا ریب فیہ، اور قیامت کے دن سے بھی ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ فریق فی الجنہ، ایک فریق جنت میں جائے گا، اور فریق فی السعیر، اور ایک فریق دوزخ میں جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ پہنچا دیجیے، پہنچائیں کہ نہ پہنچائیں؟ اور آپ نے جب دنیا سے جا رہے تھے تو لوگوں سے کہا اور لوگوں سنو، میں اللہ سے بات کر، یا اللہ تو نے جو پیغام دیا لوگوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کو پتہ نہیں، ہمیں ایک بات بھی آتی وہ بھی لوگوں تک پہنچاتے، ان 30 پارے لوگوں تک پہنچے، اور ان کے نالے کرم کا صدقہ آج وہ مسلمان کہلاتے ہیں اور جنت کے دعوے دار ہیں اور رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ اور جب گھر سے وضو چل کر کے آتے ہیں، کتنے ہی نا، جب گھر سے وضو کر کے چل کر آتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں، 1000 قدم چل کر آئے، 500 قدم چل کر آئے، 100 قدم چل کر آئے، تو پیارے نبی کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں جب تم 100، 500، 1000، 10,000 جتنے قدم چل کر آؤ گے، ہر قدم کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ آپ سے جڑنے کا صدقہ ہے، آپ سے تعلق قائم کرنے کا صدقہ ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو بڑا بخار چڑھا ہوا ہے۔ فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار چڑھتا ہے جتنا تم 2 کو بخار چڑھتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو بخار چڑھتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے ہیں، گناہ گار کے گناہ دھل جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتا ہے، اور جب نیک آدمی کو بخار آتا ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ فرمان صحابہ نے سنا ہوا تھا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخار آیا ہے، اور آپ فرماتے ڈبل بخار ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ثواب کتنا ہے؟ فرمایا بخار بھی ڈبل، ثواب بھی ڈبل۔ اور آپ سے نسبت کی برکت ہے کہ کلمہ پڑھنے کے صدقے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو اتار دیتا ہے بخار کی وجہ سے، اور توبہ کی برکت سے پچھلے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ تعلق سے، نسبت سے ہے، نسبت سے ہے۔
جب نسبت ٹھیک ہے تو پھر معاملے بھی ٹھیک ہو جائیں. اور مجھے راستے میں میرے انتہائی واجب الاحترام رہنما جناب سلیم صاحب نے مجھے سمجھائی بات بتائی کہ کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور دوزخ سے لوگ نکلیں گے اور آپ نکالیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال لیں, اس کو بھی نکال لیں, اس کو بھی نکال لیں. وہ گناہ گار ہوں گے, نیک نہیں گناہ گار ہوں گے, کیونکہ نیک تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے, ان کو حضور دوزخ سے نکالیں گے. شرط یہ ہے کہ ایمان کے نور سے منور ہو, ایماندار. غلطی ہر بندہ کرتا ہے. اگر کوئی یہ شخص کہے, انہیں یہ مجھے بات فرمائی, اگر کوئی یہ شخص کہے میں نے کون سی غلطی کی ہے, وہ یہ بھی غلط, یہ بھی بات غلطی ہے, میں نے کون سی غلطی کی ہے, یہ بھی گناہ ہے. کیوں؟ اس کو کیا پتہ میں نے کب گناہ کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اتنی شفقتیں ہم پر فرماتا ہے کہ ہمارے قدم قدم کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور جنہوں نے دین سے محبت کی ہے, دین سے پیار کیا ہے, دین کی اہمیت کو سمجھا ہے, ان کی باتیں بھی سبحان اللہ کیا. امام بخاری صاحب لکھتے ہیں 476 نمبر ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سمجھ بوجھ رکھتی تھی, اور میں نے جب ہوش سنبھالا, میرے ابا جی بھی مسلمان تھے اور امی جان بھی مسلمان تھی, اور مسجد کوئی نہیں تھی ہمارے پاس کہ جہاں ہم درس لیتے, تبلیغ کرتے. ابا جی کو خانہ کعبہ میں لوگ بولنے نہیں دیتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں جا کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے روکتے تھے. تو ہمارے ابا جی حضور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا کیا, انہوں نے اپنا گھر جو تھا نا اس کے سامنے کھلی جگہ تھی, وہاں مسجد بنا لی. جیسے آج بھی بڑی بڑی کالونیز کے اندر بڑے بڑے یعنی ادارے ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں جی سوسائٹیز میں جگہ نہیں ہے مسجد بنانے کی, اور اگر بنی ہے تو کوئی نہ کوئی وہاں کوئی ایسا آدمی قابض ہے مسجد میں جو نبی اللہ کی شان نہیں بیان کرتا, صحابہ کی تعریف نہیں کرتا, اہل بیت کی عظمت بیان نہیں کرتا, اولیاء کی قصیدے نہیں پڑھتا, تو لوگ پریشان ہیں, تو لوگ اپنے گھروں مسجد بنا لیتے ہیں. نماز پڑھنی ہے نا, اب مسجد میں تو بات الٹی پلٹی ہوتی ہے, تو وہ گھروں مسجد بنا لیتے ہیں. جناب یہ سنت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کہ جب کوئی ادارہ نہ ملے, کوئی مسجد نہ ملے, کوئی جگہ نہ ملے جہاں انسان تبلیغ کر سکتا ہے, تو اپنے گھر کے صحن میں ہی مسجد کا ایک ماحول بنا لے اور دروازہ کھول لے, دروازہ کھول کے نماز پڑھے. فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی حضور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے مسجد کے صحن کے باہر مسجد بنا لی. فکانا یصلی فیہ, اور اس میں نماز پڑھتے تھے, اور ویقرؤ القرآن, اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. اور جب وہ تلاوت کرتے تھے لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن, اور جب تلاوت قرآن مجید فرماتے تھے ان کو اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں تھا, جو ہی تلاوت کرتے تھے آنکھوں سے آنسو آ جاتے. اتنی رقت تھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرماتی ہیں کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے فرماتے تھے تو مشرکوں کی عورتیں وَابْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ, بڑا تعجب کرتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, کتاب پڑھ رہے ہیں, ان کو دیکھتے تھے. تو مشرکین کو خطرہ ہوا, ہماری بچیاں, ہمارے بچے, ہماری خواتین کے پاس سننے جاتی ہیں قرآن پاک, تو ان کا دین ویسا نہ ہو جائے جیسے اس کا دین. سختی نہیں کرتے تھے, پڑھتے تھے, عورتیں مرد کھڑے ہوتے سننے کے لیے. اس کا مطلب ہے جس کو کسی مسجد میں جانے سے روک دیا جائے, بات وہ صحیح کرتا ہے, کہتے ہیں نہیں تبلیغ ہو رہی, جاؤ گھر اپنے بیٹھو. یہ جو دل شکن آدمی ہے, حوصلہ شکنی کرنے والا ہے, اب اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے گھر کے صحن میں بندہ قرآن شریف کھول کے تلاوت کرے اور اس کا ترجمہ سنائے. لوگ آؤ یار درس سنو, آؤ درس سنو. جی آہستہ آہستہ دل بدلیں گے انشاءاللہ. ان مولوی سے بھی دل بدل جائے گا, وہ بھی صحیح ہو جائے گا. اور جب دین کی بات ہوتی ہو تو قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے, قریب ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے تھے. حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بینما هو جالس فی المسجد والناس معه
اذ اقبل ثلاثۃ نفر، 3 بندے آئے مسجد کے اندر، نبی علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، درس دے رہے تھے، تعلیم فرما رہے تھے، 3 بندے آئے، فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، 3 بندے آئے، 2 آگے آ گئے، 1 واپس چلا گیا، ان میں سے ایک جو تھا فما احدهما فرا فرجة فی الحلقۃ فجلس فیها، ایک نے دیکھا کہ 2 بندوں میں ایسے کر کے نا خلا ہے، فرجہ خلا، تو وہ اس میں بیٹھ گیا، دوسرا بندہ ہچکچایا، فاستحیا، اسے ہچکچایا، حیا فرمائی، فاستحیا اللہ منہ، اللہ بھی اس سے ہچکچایا، شرمایا، حیا فرمائی۔ اب درس ختم ہو گیا، جب درس ختم ہوا تو درس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے پیارے پیارے صحابہ، الا اخبرکم النفر الثلاثہ، میں تمہیں 3 بندوں کی باتیں نہ سناؤں؟ فرمایا میں درس دے رہا تھا تو 3 بندے آئے، ان 3 بندوں میں ایک بندہ احدہم فاوی الی اللہ فاواہ اللہ، ایک بندہ ایسا تھا جو قریب آیا، خلا دیکھا اس میں گھس کے بیٹھ گیا، قریب آیا، حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام وہ بندہ کتنا فیض لے گیا کہ وہ آیا درس سننے کے لیے ہیں، اور میں نے اس کو دیکھا تو حضور فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا، اللہ پاک اس کو پناہ عطا فرمائے۔ اور یہ سمجھا دے جو ہماری بارگاہ میں آتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرا جو تھا اس نے حیا فرمایا، ہچکچایا، اللہ نے بھی حیا فرمایا۔ چلو پیچھے بیٹھ تو گیا ہے نا، کوئی بات نہیں، یہ اچھا ہے جو گھس کے آگے بیٹھ گیا۔ شوق سے آ گیا، شوق ہوگا تو آگے آئے گا، شوق سے آدمی۔ ایک غزوہ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی نہیں چلیے جہاد کے اندر، ہمیں بھی نہیں چلیے، فرمایا ابھی تم بچے ہو۔ تو ایک ان میں سے اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہوا، حضور میں دیکھے بڑا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ادا پسند آئی، آپ نے اس کو چن لیا۔ اب جو اس کو چن لیا، دوسرا جو تھا وہ بھی اس کی ہم عمر تھا، عرض کیا یا رسول اللہ سے اس کو چن لیا مجھے بھی چن لیں، فرمایا وہ دیکھو اس نے بڑا ہو کے دکھا دیا، عرض کیا حضور آپ میری کشتی کرا دیں، اس کے ساتھ میری کشتی کرائیں، اگر میں اس کو گرا لوں تو مجھے بھی لے جانا، ٹھیک ہے چلو تم کشتی کرو۔ جب کشتی کرنے لگے مجھے کہا یہاں تم تو سلیکٹ ہو ہی گئے ہو، تمہارے لیے بات بن جائے گی، تم گر جاؤ میں بھی سلیکٹ ہو جاؤ، وہ گر گئے، اب چلو تم بھی آ جاؤ۔ یہ اشتیاق اور شوق جو ہے یہ اسلام کے ظہور اور پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ جب اشتیاق ہوتا ہے آدمی شوق سے آگے آتا ہے، جب شوق سے آگے آتا ہے اللہ پسند کر لیتا ہے یہ میرے دین کے لیے آگے آیا ہے، تو اللہ پاک اس کو ان آیات سے نوازتا ہے، اس پر رحمت کی بارشیں برستی ہیں۔ تو جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس طرح کر کے نوازا کرتے تھے، محبت فرمایا کرتے تھے اور پیار فرماتے تھے، اور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیت و ثناء کے جو غلام تھے بہانے سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہمیں اس میں انعام و کرام سے نوازیں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عمر اصاب ارضا بخیبر، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر کے علاقہ میں بڑی زرخیز زمین ملی ہے، اور ایسی زمین ہے کہ اس سے بہتر مجھے کبھی زمین نہیں ملی، یستعملہ فیہا، اب اس زمین کے بارے میں حکم فرمائے میں کیا کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام اپنے راستے جو تھے، اپنی رہنمائی جو تھے وہ رسول پاک سے ہر معاملے میں لیتے تھے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی زمین ملی ہے، ایسی زمین میرے پاس کبھی نہیں ملی، تو اب مجھے فرمائیں۔ فرمایا ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ،
اس میں فصل بیج، کھیتی لگا، پھر جو کھیتی نکلے، ایک بات یاد رکھنا، زمین بیچنی نہیں، زمین بیچنی نہیں، کس کو ہبہ بھی نہیں کرنی اور اس کی وراثت بھی نہیں چھوڑنی۔ زمین بہت اچھی ہے، بہت کمال زمین ہے، اب پابندیاں 3 لگا دی۔ نمبر 1، بیچنا نہیں، کس کو ہبہ نہیں کرنا، اور اس کو مال وراثت میں نہیں شامل کرنا، اس کو اسی طرح انڈیپینڈنٹ رہنے دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، جب اس میں سے پھل نکلے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بیچنا، اب وہ جو پیسے تیرے پاس آئیں گے اس کو کیا کرنا ہے، نمبر 1 محتاجوں کو اس میں سے دینا، کیونکہ یہ الگ ٹکڑا ہے جسے تجھے مال و زر مل رہا ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے، اس کے پیسے جو ہوں گے وہ محتاجوں پر خرچ کرنا ہے۔ نمبر 2 غریب رشتہ داروں کو دینا ہے۔ نمبر 3 جو مسلمان غلام کسی نے بنا لی اس کو آزاد کرانا ہے۔ نمبر 4 اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت میں پیسے لگانا، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت میں پیسے لگانا، اور مہمانوں کو بھی کھانا کھلانا، مہمانوں کو بھی کھانا کھلانا۔ اس کا مطلب ہے آدمی کو اگر اللہ نے بہت پروجیکٹ دیے ہوئے ہیں، بڑی دکانیں، بڑی گودام اور مارکیٹیں اور بڑے نوازا ہے، تو ایک دکان کو اللہ کے لیے وقف کر دے، جتنا پیسہ آئے اس پیسے کو دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، اور اپنے محتاج رشتہ داروں کے لیے، اور اگر مہمان آ جائے اس کی کمائی میں سے کھانے بھی کھلائے۔ یہ ہے طریقے دین کے لوگوں تک پہنچانے کے۔ یہ حدیث شریف ہے صحیح بخاری کی 2737 نمبر۔ پیارے دوستو، یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ہے، اس پیغام کو سنیے اور لوگوں تک پہنچائیے۔ جتنی بات آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے کہ گھر جا کر سلام کرنا چاہیے؟ جی کیا کرنا چاہیے؟ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کیوں؟ ہاں، گھروں میں فرشتے ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں میرے علم میں یہ بات ہے کہ جب گھر جاؤ تو سلام کرا کرو، 1 دفعہ 2 دفعہ، بس سارے دن میں 1 دفعہ؟ اچھا، اگر 10 دفعہ گھر جاؤ تو گھر والے کہیں گے تو کیا سلام کرتا ہے، بار بار سلام کر رہا ہے، پھر کیا کریں گے؟ یہ نہ کہ سلامتی کی دعا، ان کو یہ ہمارے آقا پاک کا ارشاد ہے کہ جب گھر جاؤ گھر والوں کو سلام کرو، اور میں تمہاری خیر مانگ رہا ہوں، کتنا اچھا کام کر رہا ہوں، اور جب میں تم کو سلام کروں گا اور یہ کہوں گا رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت برسے گی، تم مجھے کہو گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو مجھ پر رحمت برسے گی، جب دونوں پر رحمت برسے گی گھر کا ماحول صحیح ہو جائے گا۔ یہ بات گھر تک پہنچانے میں کوئی تکلیف ہے، کوئی خرچہ ہے، یہ 2.5 تولے کی زبان لانی، اس کو ہلا ہے۔ دیکھیے توجہ کی ضرورت ہے، گھر کا ماحول خوبصورت ہو جائے گا، پیار بڑھے گا، رحمتیں برسے گی، اللہ کی برکات کا نزول ہوگا، اور جس گھر میں تنگی، قرضہ، پریشانی ہے جی، عمل کر کے دیکھیں، جتنی دفعہ گھر آئے سلام کرے، اور اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور ایک دفعہ قل واللہ شریف پڑھے، پھر دیکھے جوں 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 جوں، جیسے بیج ڈالو نا فصل میں، تو جوں 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 دن گزرتے ہیں پودے بڑھتے ہیں، پھر جناب علی فصل آ جاتی ہے، کاٹتے ہیں، مال کماتے ہیں۔ جو سلام کریں گے محبت کے بیج بیجے جائیں گے، تو پیار کا پھل نکلے گا، رحمت کی بارشیں برسیں گی اور باغ و بہار آئے گی۔